بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے عید کی نماز کا کیا طریقہ ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہے، بالکل کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ایک دم جو طریقہ عید الاضحیٰ کا ہے وہی عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہے۔ میں آپ کے سامنے بالکل حدیث کی روشنی میں ہی آپ کے سامنے طریقہ پیش کروں گا، جیسا کہ آپ دیکھنا چاہیں الہ السنن میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 345 کے اوپر آپ یہ بالکل سب باتیں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے عید کی نماز کا طریقہ یعنی عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ زوال تک رہتا ہے، ظہر تک۔ اگر ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو اب عید کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب دوسرا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اذان کہی جاتی ہے یا نہیں، تکبیر کہتے ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیے، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، ان دونوں نمازوں میں نہ کوئی تکبیر کہی جاتی ہے نہ کوئی اقامت کی جاتی ہے، یعنی کہ نہ اذان کی جاتی ہے نہ تکبیر کی جاتی ہے، بالکل کچھ نہیں کہا جاتا، سیدھا ہی نماز پڑھتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکیلا عید کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں پڑھ سکتا اکیلا، امام کے علاوہ 3 آدمی ہوں تب جا کر جماعت ہوتی ہے، امام کو ملا کر 4 آدمی۔ اب کیا کریں؟ اب مقتدی اور امام کعبے کی طرف اپنا رخ کر لیں، قبلہ کی طرف اپنا رخ کر لیں۔ امام نیت کرے، مقتدی بھی نیت کرے۔ امام کیسے نیت کرے؟ عید کی نماز کیا نیت کرے؟ عید کی نماز 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے 2 رکعت پڑھا رہا ہوں۔ کیا؟ 2 رکعت پڑھا رہا ہوں، منہ میرا یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ رہے۔ پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں وہ کیا تکبیر کہیں گے؟ وہ نیت کیسے کریں گے؟ وہ ایسے نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کی واسطے اللہ تعالیٰ کی، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، یا یوں کہہ لیں اس امام کی اقتداء میں، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد میں اب امام اللہ اکبر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، تو آپ کو بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھانا۔ امام زور سے تکبیر کہے گا، اپنے آہستہ آہستہ ہی کہیں گے۔ اس کے بعد میں اب آپ ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد میں سبحانک اللہم جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھیں گے، امام بھی پڑھیں، مقتدی بھی پڑھیں۔ پھر اس کے بعد میں 3 تکبیرات کہی جائیں گی۔ کس طرح کہیں گے؟ امام بلند آواز سے اللہ اکبر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، تو آپ کو بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ یاد رہے، آپ کو آہستہ ہی آواز کے اندر بولنا ہے اللہ، امام بلند آواز سے بولیں۔ ہاتھ کو اٹھاتے ہی پہلی تکبیر، پھر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا، باندھنا نہیں۔ دوسری تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اس طرح ہی اٹھائیں گے۔ تیسری تکبیر کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ اٹھاتے اب یہاں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، ناف کے نیچے نیت باندھ لینی۔ اب اپنے ہاتھوں کو باندھنے کے بعد میں امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور کوئی صورت پڑھے۔ یاد رکھیے یہاں کوئی صورت مقرر نہیں ہے، کوئی سی بھی صورت جو آپ کا من چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ امام صورت پڑھے گا، اب آپ جو مقتدی ہیں وہ خالی خاموش رہیں، بس سنتے رہیں امام جو پڑھ رہے ہیں۔ پھر بعد میں رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کی تسبیح پڑھیں گے، سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر واپس کھڑے ہوں گے۔
یاد رکھیں۔ اب دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے؟ دوسری رکعت میں ڈائریکٹ امام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اور اس کے بعد میں الحمد شریف پڑھے گا۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں کوئی سورت ملائے، سورت مقرر نہیں ہے، کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتا ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد میں اب یاد رکھیں، بہت پوائنٹ کی بات ہے، اب امام کیا کریں اور مقتدی کیا کریں یہ ذرا غور سے سنیں۔ امام اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے کانوں تک، اپنے کانوں تک اٹھائے گا، اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں، ہاتھ کو باندھنا نہیں۔ مقتدی بھی ایسے ہی کرے، پھر دوسری مرتبہ ایسے اٹھائیں، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں، تیسری مرتبہ ہاتھوں کو اٹھائیں، پھر چھوڑ دیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ چھوڑنے کے بعد میں جب چوتھی مرتبہ یہ کہیں اللہ اکبر، 3 تکبیرات تو ایسے ہو چکی ہیں، چوتھی مرتبہ جب کہا جائے تو ڈائریکٹ ہاتھ مت اٹھانا، ہاتھ اب نہیں اٹھانے یہاں پر، اب سیدھا رکوع میں جانا ہے۔ کیا؟ اب سیدھا رکوع کے اندر جانا ہے، رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر بیٹھ کر پوری التحیات، درود شریف، اللہم انی، آپ جو بھی یہاں دعا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد میں اس طرف سلام پھیریں گے پہلے، پھر دوسرے کندھے کی طرف پھیریں گے۔ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد میں مختصر دعا کرائیں، بڑی لمبی چوڑی دعا مت کرائیں، مختصر دعا کرائیں۔ دعا ہونے کے بعد میں امام خطبہ پڑھے گا۔ امام کا خطبہ پڑھنے کے بعد میں اب امام کے خطبے کے بعد میں دعا ثابت نہیں ہے، اب بس خطبہ ہو گیا، اب اپنے گھروں کو چلے جائیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ امام خطبہ پڑھنے کے بعد میں جو دعا مانگی جاتی ہے، اکثر بیشتر لوگ مانگتے ہی رہتے ہیں، وہ دعا ثابت نہیں ہے۔ نماز پڑھی، دعا مانگ لی، مختصر دعا، وہ بھی مختصر دعا، نہیں کہ بڑی لمبی چوڑی دعا مانگ لی، مختصر دعا مانگے، پھر اس کے بعد وہ خطبہ پڑھے، پھر اس کے بعد میں اپنے اپنے گھروں کو چلا جائے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی امام کے پیچھے اگر عورتیں ہوں، اگر عورتیں پڑھ رہی ہوں تو امام کو عورتوں کی بھی نیت کرنی ہوگی۔ اگر عورتوں کی نیت نہیں کی تو مردوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن عورتوں کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بالکل صحیح طریقہ ہے۔ سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے رابطہ بھی کریں، علماء کرام سے رابطہ کریں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے آپ علماء سے رابطہ رکھیں، جو بھی مسئلہ پیش ہے علماء کرام سے رابطہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید الفطر کی نماز صحیح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔